اس عرشی بول میں طاقت ہے، اس عرشی بول میں قوت ہے۔ آؤ، دنیا کے سارے حفاظتی نظام ناکام ہو چکے ہیں، ان بولوں کی طرف، ان سیکیورٹی کے نظام کی طرف، اس سیکیورٹی کی آلی کی طرف، اس سیکیورٹی کے طاقتور حصار اور قلعے کی طرف جو عرش سے آیا ہے، رہتی دنیا تک رہے گا، قیامت کی صبح تک۔ یہ میرے مدینے والے کے بول سدا بہار ہیں، اور قیامت کی صبح تک میرے آقا کے ان بولوں کے اندر طاقت اور تاثیر ہے۔ میرا دل جلا جا رہا، میرے وطن میں خون سستا ہو گیا، اس میں میری کوتاہی ہے۔ ہر سمجھے کہ صرف میرا قصور ہے، میرے مانگنے میں کمی۔ میں نے اپنے مزاج کو، اپنے بولوں کو اعتراض کا مزاج بنا دیا ہے، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس کا قصور، اس کا قصور۔ ارے نہیں، ہر نبی یہ کہتا رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کوئی میری ہی کمی ہوگی، نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا مدینے والے نے طائف میں فرمایا تھا، میں ہی کوئی ان کو نہیں سمجھا سکا۔ ارے نبی کیسے نہ سمجھا سکے؟ ہاں، آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، انی ظلمت نفسی فاغفر لی انی۔ مولا کچھ میری ہی کمی ہوگی۔ نبی جبکہ کمیوں سے پاک ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے، یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ہمیں سمجھانا نہ آیا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہ آیا، گڑ گڑانا نہ آیا۔ یہ حفاظت کے بول ہیں۔ پڑھو پوری امت کا تصور کر کے، پڑھو ساری انسانیت کا تصور کر کے، پڑھیں اپنے گھر کا تصور کر کے، پڑھیں اپنے وطن کا تصور کر کے، اپنے وطن کی سرحدوں کا تصور کر کے، اپنے وطن کی چھاونیوں کا، اپنے وطن کی کچہریوں کا، اپنے وطن کی عوام کا، ماؤں اور بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے وطن کے کھیت کھلیانوں کا، اپنے وطن کی سرحد اور تجارتوں کا، اپنے وطن کی ایٹمی نظام کا تصور کر کے پڑھیں۔ یہ وہ طاقتور بول ہیں جو صدیوں سے، 14 صدیوں سے، 14.5 صدیوں سے آزمائے گئے ہیں، ہر میدان میں، ہر میدان میں۔ میں آپ کو ایک آدمی کا آزمایا ہوا نہیں بتا رہا، میں آپ کو 14 صدی، 1400، 1450 سال سے آزمایا ہوا بول بتا رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، پیار تھا، محبت تھی، ولایت کے شہسوار تھے، ولایت کے بادشاہ تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کو دیدار پہ دیدار مصطفیٰ، کوئی رات ایسی نہ ہوتی تھی کہ ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو۔ بادشاہ دشمن ہو گیا، تخت پہ بیٹھا بادشاہ دشمن، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بادشاہ نے گرفتار کروایا، زنجیروں میں جکڑا، اور زنجیروں میں جکڑ کے بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے پیش کروایا، اور جلاد پہلے سے تیار تھا۔ میں تجھے اشارہ کروں، اور چمڑا بچھایا ہوا تھا۔ چمڑا ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس دور میں ایک پورا نظام تھا جس میں خون کے چھینٹے اسی کے اندر سما جائیں، پھوارے سارے اسی کے اندر سما جائیں، اس کو چمڑا کہتے تھے۔ پہلے سے تیار ہے، جلاد پہلے سے تیار تھا، بس آتے ہی ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، عبرت کے لیے کہ میرے بادشاہ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا انجام دکھاتا ہوں۔ چمڑا تیار، جلاد تیار، سارے سامان تیار، زنجیروں میں جکڑا اللہ کا یہ دوست، اللہ کا یہ ولی۔ جب یہ تشریف لے گئے، سامنے گئے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، سارا نظام تیار ہے۔ دور سے بادشاہ نے اسے دیکھا، اور دیکھ کے ایک دم سہم گیا اور کھڑا ہو گیا، اپنا تاج اتار کے رکھ دیا اور ایسے باہیں پھیلائی، مرحبا سیدی مولائی۔ یہ وقار کے لفظ ہیں، شیخ،
اپنے تخت پہ بٹھایا۔ سب لوگ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ نظام ہی بدل گیا، پل بھر میں رت ہی بدل گئی، سارے فیصلے بکھر گئے۔ شیخ بیٹھے اور بیٹھ کے نصیحت فرمانے لگے، دیکھ مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہے، دیکھ خیانت نہ کر۔ حضرت نصیحت کرتے اور وہ سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ کھڑے اور کہتے ہیں، جی شیخ صاحب جی، ہاں، اور ہاں میں ہاں ملاتا رہا، اور ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ اور شیخ اٹھے تو کہنے لگے، دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تو کو زنجیر اسی وقت کھلوا دیا، ادب کے ساتھ، عزت و وجاہت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جانے کے بعد بڑے وزیر بے تکلف جو بول لیتے تھے، آقا یہ کیا ہو گیا تھا؟ آج کہا میرے ساتھ عجیب ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا جب یہ آئے میرے سارے منصوبے تھے، ان کے دائیں بائیں 2 بہت بڑے اژدہے سانپ تھے، اور ان اژدہوں کے اتنے بڑے منہ تھے، اور اگر میرے لیے کوئی انگلی لگا دیتا وہ سانپ مجھے ایک پل میں نگل جاتے۔ میں خوف میں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ان کا احترام ہے۔ جب میں نے ان کا احترام کیا تو سانپ پیچھے کھڑے ہو گئے، دائیں اور بائیں، ان کے منہ بند ہو گئے، اور وہ انتظار میں تھے کہ میں ان کے لیے کچھ برا سوچوں اور وہ مجھے ہڑپ کر جائے۔ عجیب، پل میں قصہ ہی بدل گیا، پل میں نظام ہی بدل گیا۔ کیا ہوا؟ تحقیق کرنے والے، شیخ کے عقیقت مند، شیخ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ کیا ہوا؟ فرمایا کیا ہونا تھا؟ ہم نے مدینے والے کے لفظوں کا سہارا لیا جو ہمیں آقا سے ملے ہیں، اور وہ لفظ ہیں، حامیم لا ینصرون۔ کوئی شریر تجھے نقصان دینا چاہتا ہے، اس کے عزائم ہیں اس کو میں بلاسٹ کر دوں، اس کے عزائم ہیں اس پہ میں فائرنگ کر دوں، اس کے عزائم ہیں اس کو میں گولی مار دوں، اس کے عزائم ہیں اس کو میں نقصان دے دوں، تیری نسلوں کو، تیرے مال کو، تیرے گھر کو، تیرے اسباب کو، تیری چیزوں کو، تیرے وطن کو، تیرے وطن کے کوچہ اور بازار کو، تیری گلیوں کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے، ساری امت کا تصور کر کے پڑھیں۔ ارے جتنا بڑا تصور ہوگا اللہ والو، اتنی بڑی رحمت آئے گی، اتنا بڑا کرم ہوگا، اور اتنا بڑا فیض ہوگا، اتنے بڑے محبتوں کے رب خزانے عطا فرمائے گا اور حفاظتوں کا نظام عطا فرمائے گا، جتنا بڑا تصور ہوگا۔ بخیل نہ بننا، سخی مدینے والے کے امتی ہو۔ سخی مدینے والے نے اپنی امت کو کبھی نہیں بھولا۔ امت کالی ہے، کوجی ہے، وہ سیاہ کار ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ کسی فرقے سے ہے، وہ کسی مسلک سے ہے، وہ کسی طبقے سے ہے، میرے مدینے والے کی امت ہے۔ ماں کے سامنے کالا کوجا کوئی بھی ہو، کیسا ہی ہو، اماں کا ہوتا ہے، وہ اماں کا ہوتا ہے، ماں اسے سینے سے لگاتی ہے۔ میرا رب بڑا پیار کرنے والا، مخلوق سے محبت کرنے والا، اور میرا رب محبتیں اور مروتیں دینے والا، اور میرا رب محبتیں اور مروتیں دینے والا۔ ارے اس کریم رب کے ساتھ محبت کر بیٹھنا، اس کریم کے ساتھ کیا کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کے لیے حفاظت کے اعمال کرو، اور حفاظت کے عمل میں ایک مسنون عمل دیا ہے جو ثابت حدیث ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ ہے حامیم لا ینصرون۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دشمن کی، دشمن جان کا ہے، دشمن مال کا ہے، دشمن عزتوں کا ہے، دشمن ایمان کا ہے، دشمن تیرے من کا ہے، تیرے تن کا ہے، تیری چاہتوں کا ہے، تیرے گھر کا ہے، تیری زمین کا ہے، تیری سند کا ہے، تیری تجارت کا ہے، تیرے دیش کا ہے، تیرے دیش کے چین کا ہے، تیرے وطن کے سکون کا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا نظام کر۔ ایک تسبیح 313 دفعہ یا صرف 11 بار؟ ایک تسبیح 313 دفعہ یا 11 بار؟ اس کو حفاظت سے پڑھیں، سارا دن بھی پڑھیں،
ہر سانس پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لہجہ پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین پڑھ سکتی ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے بڑوں کو یاد کرائیں، اپنے چھوٹوں کو یاد کرائیں، اپنے ایک ایک فرد کو یاد کرائیں۔ حفاظت ہے اس دور کی بھی۔ غزوہ خندق ایک منظر تھا، ایک طرف بھوک، ایک طرف فاقے اور پیٹوں پہ پتھر، ایک کے اوپر دوسرا پتھر، پتھر پیٹ پہ باندھ کے اوپر کپڑا باندھ کے کہ شاید پیٹ میں کچھ تسلی ہو، اور 4 میل لمبی خندق اور اتنی گہری، اتنی کشادہ کہ گھوڑا پوری طاقت کے ساتھ اس کو نہ چھلانگ لگا سکے، بڑے سے بڑا انسان اسے پار نہ کر سکے، وہ اور پتھریلی زمین اور پتھر ہی پتھر، اور تن پہ پہننے کو کپڑا نہیں، کوئی اسباب نہیں۔ اس وقت میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھو حامیم لا ینصرون۔ یہ اس وقت کا بول ہے۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء صالحین، محدثین، مفسرین، شارحین، سب نے لکھا بھی ہے اور اس کو آزمایا بھی ہے۔ جہاں خوف ہو، وہ خوف چاہے جادو کا ہو، وہ خوف جنات کا ہو، وہ خوف نظر بد کا ہو، وہ خوف اپنی حفاظت کا ہو، وہ خوف سیکیورٹی کا ہو، وہ خوف کسی شر پسند کا ہو، وہ خوف ملک دشمن عناصر کا ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی نظام ہے جس میں خوف ہے، اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے تصور کے ساتھ پڑھیں۔ ایک طرف انسانوں کی حفاظت ہے اور ایک طرف جنات کی حفاظت ہے اور ایک طرف فرشتوں کی حفاظت ہے اور میرے رب کی حفاظت ہے۔ انسان اور جنات تو مخلوق ہیں، ارے فرشتے بھی مخلوق ہیں، اصل خالق تو میرا رب ہے۔ لیکن اس لفظ کے ساتھ، اس عرشی مبارک مقدس مطہر بول کے ساتھ، میرا رب فرشتوں کی حفاظت کا نظام ایسے بنا دیتا ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ڈیوٹی کرو، اس بندے کی حفاظت کا نظام بنو، اس کے مال کی حفاظت، اس کے ایمان کی حفاظت، اس کے جان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اس کے نسلوں کی حفاظت، اس کے ارد گرد کی حفاظت، اس کے سوار کی حفاظت، اس کے سواری کی حفاظت، اور اس کی خود حفاظت کے نظام کی حفاظت۔